رابطہ ہوتا ہے پہلے اپنے آپ کو دریافت کرو، رابطہ کس ذریعے کرنا چاہتے ہو. اگر ایک آدمی آنکھیں بند کر کے جلوے سے رابطہ کرنا چاہے تو نہیں ہوگا، کیونکہ جلوے کے رابطے کے لیے آنکھ چاہیے. اگر وہ کیفیات سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو دل چاہیے. کہتے دل تو میرے مسائل میں کیفیات چاہیے، نہیں ہوگی. کہتے کوئی بڑا حسن خیال چاہیے، کہتے ذہن میرے اس وقت پریشان ہے، تو پریشان ذہن میں حسن خیال نہیں ہوتا. کہتے میں چاہتا ہوں کہ میں سکی بن جاؤں، لیکن پیسے میں بینک سے نکلوانا حرام میں تو بس میں جمع کرتا ہوں، نکلوا نہیں سکتا. اب یہ میرا سکی نہیں بنے گا، وکیل ہو جائے گا. مدعا یہ ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے یا اس کی ذات اس کے بیچ سے سمجھے، جس صفت کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتے ہیں پہلے اس صفت دریافت کرو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نماز کے ذریعے کرنا چاہتے ہو تو پھر پیشانی کے اندر سے رابطہ نکلے گا. پھر پیشانی اس وقت تک نہ اٹھاؤ جب تک رابطہ نہ ملے، دیکھا جائے گا. آپ آئے شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے، آپ سمجھے کہ سمجھے، پھر یہ رابطہ ہو جائے گا. اگر آپ آنکھ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو پھر آنکھ کی تلاش کرو، جہاں تمہاری آنکھ کو خیرہ کرنے والی ہے، طاقت آ گئی، جلوہ چہرہ آ گیا نا، وہاں سے رابطہ مل جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسا تم لے کے چلو گے ویسے ہی تم طاقت کو پالو گے. یہ لو آنکھ لے کے چلو تو آگے جا کے آنکھیں بند کر دو، چاند چٹ کو سورج نظر نہیں آتا. آپ بات یہ پورے فقیروں نے بتائیے بات. اس لیے آپ کس سے کرنا چاہتے ہو رابطہ، کس کے ذریعے؟ ایک آدمی نے کہا میں اللہ سے رابطہ کان کے ذریعے کرنا، اپنے کانوں کے ذریعے. یہ سارے رابطے آپ ہوا سے خبر سارے آپ کے ہیں، بولنا، سننا، دیکھنا وغیرہ وغیرہ، احساس، دل، دماغ، سب چیزیں شامل ہیں. انہوں نے کہا میں کانوں کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں. بیٹھا رہا، سامنے سے گزر گئی یہ طاقت، انہوں نے نہیں دیکھا. کہتا آنکھوں کے ساتھ جلوہ دکھا رہا ہے، میں کانوں والا جلوہ چاہتا ہوں، کانوں والا جلوہ چاہیے. اور پھر اس کے بدلے پہ یکلک اچانک اس نے دیکھا تار چڑھا اور تمبورے کا، ستار کا، اور سٹپٹا اٹھا، آج کھجا امی آیا دیا آوازیں دوست. یعنی کہ تار کے اندر تو اس کو دوست کی آواز آ گئی، چڑھا پٹھا بندر روم منڈا پھرتا ہے. کیا بن گیا بندر روم؟ کہتے خشک مغز ہو، خشک تار ہو، خشک پوست، آج کھجا امی آیا دیا آوازیں دوست. کہتے یہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. وہ کیا اس کا شعر ہے، کہاں سے آئی؟ پہلا شعر کیا ہے اس کا؟ بندر روم کا. ہاں اور کیا ہے؟ سنو یہ نیا جو ہے نا نغمے کھانے والی بنسری کیا سنا رہی ہے؟ بس جدائی آپ شکایت بھی کو. یہ کچھ جدائی کی کہانی سنا رہی ہے، میری راستہ سنا رہی ہے. یعنی کہ کہاں سے رابطہ ملا؟ بنسری سے. اب نغمہ. ایک اور نے کہا کہ بات یہ بالکل میں نے کانوں کے ساتھ سنا. کہتے گوشت مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. شوق والے کان ہو جائیں تو ساز کے اندر سے نغمہ پیدا جاتا ہے، اگر شوق ہو جائے تو قوالی بغیر ہی قوالی ہو جاتی ہے، اندر باہر قوالی شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک کان کے ساتھ، یعنی کہ اپنے آپ کو درست کرو. کیسے دیکھو گے؟ تو اس کی تلاش جو ہے آپ یہ کرو. میں نے پہلے بتایا پیسے لے کے جاؤ گے تو وہ لینے والوں میں آئے گا، پیسے لینے جاؤ گے تو دینے والا بن کے آئے گا. سجدہ کرنے جاؤ گے تو وہ مسجود ہے، اور اگر کافر ہو کے اس کی تلاش کرو گے تو پھر تھوڑی سی الجھن ہو جائے گی. الجھن ہوگی تھوڑی سی ہے، کافی ہاں زیادہ. دانا کے بن کے جاؤ گے اللہ کی تلاش میں تو پھر اللہ خیر الماکرین الجھا دے گا. اس لیے سادہ بن کے جاؤ. اب ویسے ہی بات ہے نا. تو رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ رابطے کا نمبر کیا ہے؟ رابطے کا نمبر تیری صفت، رابطے کا نمبر تیرا انسٹرومنٹ، تیرا ذریعہ. جو تیرا ذریعہ ہے وہ اس کا ذریعہ ہے. کان لے کے جاؤ گے نغمہ بن کے آئے گا، آنکھ لے کے جاؤ گے جلوہ بن کے آئے گا. تم بولنا چاہو گے سننا بن کے آ جائے گا. آپ نے بات سمجھائی؟ کچھ کرنا چاہو گے کچھ ہو جائے گا. آپ کرو صحیح. رابطے ہیں. ایسے آدمی میں نے دیکھے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں، آج بھی قرآن شریف آپ کے مالک آپ کے سنتے ہیں. آپ بات سمجھے؟ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف جو ہے جس ذات میں پڑھا جا رہا ہے وہ ذات گواہی دیتی ہے کہ میں سن رہی ہوں درود. آج ایون نہ ہو، آج کل بھی. آپ بات سمجھے؟ نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھ جا رہے وہ وہی ہوتا ہے. کہا ہوتا ہے
نہیں ہوتا ہے، ورنہ حساب کون رکھتا ہے؟ وہ وہیں منظوری نامنظوری ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے۔ اور اس کا یک وقت ہر جگہ ہونا، یہی اس کا اللہ ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ یک وقت ہر جگہ ہونا، ہر ایک کے ساتھ ہونا۔ سمجھا بتا؟ آیا درود سے پڑھ کر دل سے سناؤ درود شریف، آپ لوگ بھی سننے میں توجہ کے ساتھ بسم اللہ پاک کے ذرا آپ کے بن کر کے سنو سب لوگ۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي البراء مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، اغثنا 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 یا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم، اغثنی یا حبیبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد سیدنا عبداللہ، نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین
المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دعا کر. مين بيحمدك وجهه.